علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. جی ہاں ناظرین, آپ نے بالکل صحیح سنا, آپ نے بالکل صحیح پڑھا. باقاعدہ طور پہ اب ایسے گانے دریافت کیے گئے, بلکہ گانے بنائے گئے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں. ایسے نعرے گھڑ لیے گئے ہیں اسرائیلیوں کی طرف سے. اب حملہ صرف غزہ پہ نہیں ہو رہا, اب حملہ باقاعدہ اسلام پر ہو رہا ہے, اب حملہ باقاعدہ حرمت رسول پر ہو رہا ہے. یعنی وہ ہر لمٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے آپ کی جگہ دی, آپ نہیں بولے. پھر انہوں نے آپ کے لوگوں کو مارا اور ابھی تک مار رہے ہیں. پھر بچوں کو مارا, نہتے لوگوں کو مارا, آپ تب بھی نہیں بولے. اور میں نے کل کے ویلاگ میں, اگر آپ نے میرے کل کا ویلاگ دیکھا ہو, میں نے بتایا تھا کہ ایک تقریر ہے بنجامن نیتن یاہو کی, اسرائیل کے وزیر اعظم کی. اس نے کہا تھا کہ اگر عرب ممالک اپنا مفاد مقدم رکھنا چاہتے, اپنے مفاد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, عرب ممالک اگر اپنے مفادات کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایک کام کرنا ہوگا. کیا؟ خاموش رہنا ہوگا. یہ بہت بڑا تماچا تھا, یہ بہت بڑی چپیٹ تھی پوری مسلم دنیا پہ, پوری مسلم امہ پہ. لیکن وہ چپیٹ ہم نے سہی اور ہم ابھی تک خاموش ہیں. اب انہوں نے نیا کام کر لیا ایک. وہ نیا کام کیا ہے؟ وہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور مسلسل گستاخی. آپ ان کے, اب مسئلہ کیا ہے, ہمارے ہاں وہ عبرانی زبان میں بولتے ہیں, ہیبریو میں بات کرتے ہیں, ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. انٹرنیشنل میڈیا ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں. ہم الجھے ہوئے ہیں بڑی ہی 2 ٹکے کی فضول قسم کی ملک کی سیاست میں. فلاں نے یہ بیان دے دیا الیکشن میں کیا ہوگا, جوڑ توڑ, یہ وہ سب فضول. دشمن پوری پلاننگ کے ساتھ اس وقت حملہ آور ہو چکا ہے. پہلے اس کا ہدف کیا تھا؟ غزہ. اب اس کا ہدف کیا ہے؟ اسلام. اب اس کا ہدف ہے آپ کا ایمان, اور یہ آخری لمٹ ہے جس کو وہ ٹیسٹ کر چکا اور اب تک کوئی نہیں بولا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ ستو پی کے سو چکے ہوئے ہیں. کہانی مک گئی ہے, ہمارا اپنا پروگرام بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک تو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو یہ کیا ہے, کس طرح سے گستاخیاں کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس وقت وہ زیر بحث ہیں. ابھی تک میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے حوالے سے یا ان کے خلاف ٹرینڈز چل رہے ہیں. ان کو حرف تنقید بنایا جا رہا ہے, ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہ بھی بار بار آ کے سوشل میڈیا پہ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. شروعات ہوتی ہے عمران ریاض کو, انہوں نے ان پہ تنقید کی تھی, ان کے طریقہ صحافت پہ تنقید کی تھی. پھر عمران خان کے حوالے سے ان کی تنقید ہے, عمران خان کے حوالے سے ان کے ماضی کے کچھ بیانات ہیں, اور اب جا کے انہوں نے کچھ ان کے خلاف بھی بیانات دیے ہوئے ہیں. اس سوچ میں تبدیلی کہہ لیں یا کیا کہہ لیں, میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. لوگ بہت لغو باتیں بھی کر رہے ہیں, لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں بھی کر رہے ہیں. میرے لیے جو بھی شخص جو عالم دین ہے, کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہے, کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے, یا ایک خاص جماعت کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, میرے لیے مقدم ہے ہر وہ شخص جو دین کی بات کرتا ہے, علم کی بات کرتا ہے. لیکن بینگ اے رپورٹر میرا کام ہے آپ تک بتانا, آپ تک پہنچانا کہ اصل میں ہوا کیا. اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک اور طوفان کھڑا ہو گیا. وہ مرزا صاحب کا ایک ایسا کلپ ہے جو جہاد کے حوالے سے ہے, اس کو لے کے بھی ایک بہت زیادہ بحث شروع ہو چکی ہوئی ہے. میں وہ کلپ آپ کو سنوا دیتا ہوں, اس کے بعد پھر میں واپس آ جاؤں گا اس ایشو پہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کس طرح ہو رہی ہے. اچھا دوستو, اب یہ کلپ ہے. مرزا صاحب سے کسی نے سوال پوچھا, اس وقت کیا بحث کیا ہو رہی ہے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, کہ ہمیں جہاد کے لیے جانا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگز میں بتایا تھا کہ ایران میں جب میں نے ویلاگ بنایا تھا تب میں نے آپ سے کہا تھا ایران میں 2 ملین لوگوں نے, 20 لاکھ لوگوں نے خود کو رجسٹر کروا دیا ہے کہ وہ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں, رضاکارانہ طور پہ فلسطین میں جا کے جہاد لڑنا چاہتے ہیں. 20 لاکھ لوگوں نے. اس وقت ابھی جب یہ اس بات کو کم سے کم کوئی 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں, اس وقت میں خبر دیکھ رہا تھا تو 9 ملین 90 لاکھ لوگوں نے خود کو رجسٹر کروا دیا ہے فلسطین کے جہاد کے لیے. اور وہاں پہ رجسٹریشن چل رہی ہے کہ وہ جائیں گے اور وہاں پہ جہاد کریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ حکومتی سطح پر نہیں, وہ پرائیویٹ سطح پر ہو رہی ہے, لیکن جو بھی ہو رہی ہے لوگ ولنگ ہیں جانے کے لیے. اسی طرح کا سوال مرزا صاحب سے کیا گیا کہ کیا ہمیں بطور مسلمان فلسطین جہاد کرنے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ایک کلپ مرزا صاحب کا میں آپ کو سناؤں گا. اس کے بعد ناظرین سوشل میڈیا پہ مرزا صاحب کی اس بات کی نفی کرتے ہوئے لوگوں نے قرآن کی آیت کو کوٹ کیا. میں عالم دین نہیں ہوں, میں فیصلہ ان حضرات پہ چھوڑوں گا جو دین کا علم رکھتے. تو یہ کلپ ذرا سن لیجئے, اس کے بعد اس کے ساتھ ایک آیت کا ترجمہ ہوگا, وہ بھی آپ سن لیجئے گا. سنیے ذرا. اگر کوئی بندہ فلسطین جہاد کے لیے جانا چاہتا ہو, اس کو گھر اور ریاست کی طرف سے اجازت نہ ملے تو شریعت کیا کہتی, کیا کرے گا جا کے, کیڑا ہے کیا کرنا. لوگوں کو موقع چاہیے ہوتا ہے اور ایک پوائنٹ چاہیے ہوتی ہے جن پہ ان کو ویلاگس بنانے ہوتے ہیں. دیٹس اٹ. ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ ویڈیو میں آگے کیا بیان کیا گیا ہے, سچ اور جھوٹ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोमल अब्दुल्ला। आज मैं आपके साथ एक रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ जो कि मैं आज आपके साथ बात करूँगी, और जो वीडियो मैंने यहाँ पे आपके सामने पेश की और ख़ुद भी गौर से सुनी कि उसमें क्या कहा गया है, लेकिन मैं उस पर यही कहूँगी कि उन्होंने यहाँ तक कि ये बात भी कह दी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की गई है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जिनकी एक वीडियो वायरल हुई, उसमें उन्होंने कहा था कि अवाम जाकर क्या करेगी। उनकी वीडियो की मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी, उनको एक्सप्लेन करूंगी कि उन्होंने वीडियो में कहा था कि अवाम जाकर क्या कहेगी। उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो अमेरिका के पास है, उसके पास कोई मिसाइल नहीं, कोई असलहा नहीं, तो वो वहाँ पे खाली हाथ जाकर क्या करेगी। दैट्स इट। उनका पॉइंट यही था लोगों को समझाने का, लेकिन लोगों ने उनकी वीडियो को इतना वायरल किया और यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि उन्होंने बेहुरमती की है। तो पहले खुदारा वीडियोस को देखें, पूरा वॉच करें, उन वीडियोस में क्या है उनका गलत मतलब ना निकालें। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लास्ट में मेरी वीडियो देखकर ज़रूर जाइएगा। बातें हमें करते हो, जिसका जो दिल करता है जो उठ के जी इंजीनियर साहब ने कह देता वो जाओ, और कोई काम नहीं। अल्लाह के बंदो, मैं अक्सर कहता हूं कि दो बंदों की वजह से लाखों लोगों का चूल्हा जल रहा है पाकिस्तान में। एक इमरान खान साहब और दूसरे इंजीनियर साहब। इमरान खान साहब रोजाना कोई एक बयान देंगे ने, सारे साफी उससे 20 लाख बना देने, पैसे कमा रहे हैं सारे टीवी टॉक। आज इमरान खान को आप जरा पॉलिटिक्स से निकाल दें। मैं इस वक्त ना उनकी सपोर्ट में बात कर रहा हूं ना उनके इख्तलाफ में, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। पूरी आपकी पॉलिटिक्स, पूरे टीवी के टॉक शोज, सारे के सारे सोशल मीडिया पे जितने भी चल रहे हैं वीलॉग्स, खान साहब के एक बयान पे चल रहे होते हैं जो रोजाना वो एक देते हैं, इनकी रोजी रोटी लगाई हुई है, या फिर मौलवियों का चल रहा है तो मेरे खिलाफ एक क्लिप।